قال اللہ تبارک و تعالی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخری کلامنا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آج کی یہ محفل بڑی بابرکت، باسعادت رمضان المبارک، پھر اس رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی بابرکت راتیں، تکمیل قرآن کی مجلس، حفاظ علماء مجلس میں موجود، سفید ریش موجود، معصوم بچے موجود، مسجد کا ماحول، فرشتوں کا ماحول، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی، اللہ کی رحمت متوجہ، فرشتوں نے اس مجلس کو گھیرا ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں قبولیت کی اس وقت جمع ہیں، اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور کے اندر، اس مصروف ترین اوقات اور وقت کے اندر، جہاں پر نفسا نفسی کا عالم، لوگوں کو وقت نہیں ملتا مسجد کے لیے، ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، بات سننے کے لیے، ایسی وقت کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر بچھایا، بات کرنے اور سننے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے، اس لیے جب تک دعا نہیں ہو جاتی، ہم اور آپ بات کو توجہ سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے اور آگے پہنچانے کی نیت سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں 3 چیزیں عطا کی ہیں، تمہیں آنکھ دی، تمہیں کان اور تمہیں دل دیا۔ اب بات کو سمجھنا ہے جو میں اشارہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے ذکر کیے۔ علم سن کر آتا ہے، علم دیکھ کر بھی آتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس امت کو سنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا ہے علم۔ قرآن وحی کی شکل میں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے۔ تو علم سننے سے آتا ہے، علم دیکھنے سے بھی آتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے سننے اور دیکھنے کے ساتھ تیسری چیز دل کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی توجہ کے لیے یہ مثال عرض کی، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے کان کے ساتھ اور آنکھ کے ساتھ دل کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل سننا وہ ہوتا ہے جو دل سے سنا جائے، اور اصل دیکھنا وہ ہوتا ہے جو دل سے دیکھا جائے۔ اگر آپ کے کان کے ساتھ آپ کا دل متوجہ نہیں ہے تو بات کان میری طرف ہوں گے، جب تک آپ کا دل میری طرف متوجہ نہیں ہوگا مجلس یہی ہوگی، کان بھی آپ کے اور دیکھ بھی مجھے رہے، لیکن آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک سادہ سی مثال ہے، آپ کئی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں کسی سفر کے اندر، آپ ایک سواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف توجہ، کوئی آئے گا کوئی جائے گا،
آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ جتنے آپ کی توجہ میری طرف ہوگی، بات کرنے والا بھی بات کر سکے گا۔ آپ سواری کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ والی سیٹ کے اوپر آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے کوئی منظر گزرتا ہے، آپ اس کو متوجہ کرتے ہیں، اے میرے فلاں دوست، تو نے یہ چیز دیکھی، وہ دکان دیکھی، وہ مکان دیکھا، وہ کھیت دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم بھی تو اسی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، مجھے وہ دکان نظر آئی، تمہیں کیوں نہیں نظر آئی؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے میری توجہ نہیں تھی۔ یعنی دیکھ تو رہا تھا اس کھڑکی سے، لیکن وہ دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے جس دیکھنے کے ساتھ توجہ نہ ہو، وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے جس سننے کے ساتھ توجہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں آنکھ دی، تمہیں کان دیے، اور ساتھ اللہ نے تیسری چیز دل کا ذکر کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں آنکھ اور کان کا دیکھنا تب معتبر ہوگا جب اس کے ساتھ دل کی توجہ ہوگی۔ اس لیے جب آپ لوگوں کی توجہ ہوگی تو بات کرنے والے کو خود اللہ دل میں بات ڈالے گا۔ بات کرنے والے کی ذہن میں بھی بعض اوقات ایک بات نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ الحمدللہ 11 سال میں نے تدریس کی، اور الحمدللہ درجہ اولا سے لے کر سادسہ تک، اور اسی طرح بنات کے اندر تو حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔ یقین کیجئے کہ کئی دفعہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ہدایہ اللہ نے کئی سال پڑھانے کی توفیق دی، اب ہدایہ کا مسئلہ دوران مطالعہ اتنا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب کلاس کے اندر گئے، طلباء کے سامنے بیٹھے، اللہ نے وہی مسئلہ اس مجلس کی برکت سے خود بخود سمجھا دیا، اس لیے کہ وہاں طلباء طلب لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو جو بندہ مجلس میں طلب لے کر آتا ہے تو بات کرنے والے کے دل میں بھی اللہ بات اسی انداز کی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو مجلس ہے، میں نے عرض کیا، یہ قبولیت کی مجلس ہے، دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کی 10 سال جوتیاں سیدھی کی، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، ان کے بارے کے اندر آتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کا ختم فرمایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، اپنے بیوی بچوں کو جمع کرتے، سال کے کسی بھی دن کے اندر جب ان کا قرآن کریم کا ختم ہوتا، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جمع فرماتے، اور اس کے بعد فرماتے کہ میں نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عند کل ختمہ دعوت مستجابۃ، کہ اللہ ہر قرآن کریم کے مکمل ہوتے وقت دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا میں نے عرض کیا، یہ اتنے اعتبار سے قبولیت کی مجلس ہے کہ صرف ختم نہ بھی ہوتا، اس مجلس کو اور بھی بہت زیادہ خصوصیات حاصل ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر انشاءاللہ آج جب آپ اللہ کریم سے مانگیں گے اور پورے اطمینان اور پورے گمان رکھ کر مانگیں گے، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ جب آپ گمان یہ کریں گے کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے میری مراد قبول کر لی، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ یہ دل کے اندر رکھیں گے کہ جی میں تو مانگتا ہوں، اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ مجھ گناہ گار کی نہیں سنتا، اللہ تو مجھے جو ہے میری سن ہی نہیں رہا ہے، جیسے ہی یہ خیال آیا، میں نہیں کہتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے گمان یہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کرنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعائیں اللہ سب کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ان دعاؤں کے اعتبار سے نتیجہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ ان دعاؤں کی برکت سے اس بندے کے اوپر آئی ہوئی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، بعض اوقات اللہ اس دعا جو مانگی ہوئی ہوتی ہے وہی چیز عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ پاک اس دعا کے بدلے میں کل قیامت والے دن وہ
اجر نعمت وعدہ رکھا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک بندے کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، آج دیکھو ان کے بدلے اللہ تمہیں کیا عطا کر رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ دعا کے اوپر عرض کر رہا ہوں، تو یہ مجلس بڑی بابرکت بسعادت مجلس ہے، تکمیل قرآن کی مجلس ہے۔ آپ کے سامنے ایک مختصر آیت سورہ بروج کی پڑھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، فرمایا کہ یہ جو ہے یہ قرآن اور مجید ہے۔ قرآن قرآ، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ وہ کتاب جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کی اتنی تلاوت نہیں ہوئی جتنی قرآن کی ہوتی ہے۔ قرآن کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کو سمجھنے والے سمجھتے نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مجید، یہ بزرگی والی کتاب ہے۔ فرمایا کہ فی لوح محفوظ، اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ کے اندر، یعنی اس لوح کے اندر، ایسی جگہ کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے جس کے اندر تبدیلی کا ایک ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو پہلے لوح محفوظ کے اندر، پھر اس کے بعد آسمان دنیا، پھر وہاں سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر، پھر حضور کے اس فیض کو صحابہ میں منتقل کیا، پھر وہاں سے جو ہے نا جی تابعین کے اندر، پھر تبع تابعین کے اندر، پھر ائمہ کے اندر، اولیاء کے اندر، پھر اتقیاء کے اندر، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ 14 سلسلوں سے سلسلہ چلا۔ آج اس مجلس کے اندر حضرت قاری صاحب کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ آپ کے اس مجلس کے اندر غالباً اس بچے جو مجھے ملایا گیا اس کی عمر 8 یا 9 سال ہوگی، اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ اور اس جگہ، اس ملک، اس وطن اور اس دھرتی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی عمریں 100 سال ہو گئی ہیں اور آج بھی قرآن ان کی سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ جو آج کی ہماری یہ مجلس ہے، اس مجلس کے اندر اللہ پاک نے آپ کو کتنی بڑی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت نے تراویح کے حوالے سے، رمضان کے فضائل کے حوالے سے اور اس مہینے کی برکات کے حوالے سے بات کر دی ہے۔ لہٰذا اب میں اس سے ایک قدم آگے چلتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بڑی سعادت عطا فرما دی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تراویح کے اندر یہاں پر جو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک نے جو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ جل شانہ کا آپ کے اوپر فضل اور احسان ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا آپ کے اوپر فضل اور احسان ہے۔ یہ کتنا فضل اور احسان ہے، یہ وہ نعمت ہے قرآن پڑھنا۔ سننا ذرا، یہ قرآن پڑھنا وہ نعمت ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بھی یہ نعمت عطا نہیں فرمائی ہے۔ فرشتے قرآن سن تو سکتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مسواک کر کے یہ جو فضیلت ہے یہ مسواک والوں کے لیے ہے۔ اس لیے گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے بھی، نیو جنریشن سے بھی، کہ ہم اپنی سنت کو نہ چھوڑیں، ہم اپنی سنت کو ترک نہ کریں۔ آج کا کفر، آج کا باطل، آج کا غیر بھی اس ریسرچ پر مجبور ہو گیا، وہ بھی اس دیکھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جو ایک نیم کی یہ ایک ڈنڈی سی ہے، یہ ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کے اندر آخر وہ اثر کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی فضیلت ذکر فرمائی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو مسواک کرے گا اللہ پاک اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اللہ اس کو کلمہ
نصیب کرے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے مسواک کرنے کے 70 فائدے ذکر کیے ہیں۔ میرا ایک ڈینٹسٹ بہت بڑا ڈاکٹر دوست ہے، ویسے ایک دن جانا ہوا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو میں نے اس سے ویسے جاتے جاتے کہا، میں نے کہا جی آپ لوگوں کو کوئی اچھا سا ٹوتھ پیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی ٹوتھ پیسٹ لکھ دیں۔ تو مجھے طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ حضرت آپ نے بڑی عجیب بات کر دی ہے، آپ مسواک نہیں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ مسواک تو ہم استعمال کرتے ہیں، ہر وضو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ پھر کہا اس ڈاکٹر نے، اس نے کہا اللہ کی قسم ساری دنیا کی ٹوتھ پیسٹ یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، میری یہ فیلڈ ہے، لیکن میں خود اپنے گھر کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ میری نظر کے اندر بھی اس مسواک سے بڑا جو ہے بہترین دانتوں کی صفائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا مسواک کر کے جو تلاوت کرے گا، مسواک کر کے جو تلاوت کرے گا، فرمایا جب وہ تلاوت کر رہا ہوگا فرشتے آ کر اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھیں گے، اور جب وہ قرآن پڑھے گا اس کے قرآن کے الفاظ اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا جو بغیر مسواک کے تلاوت کرے گا تو فرشتے دور سے اس کی تلاوت سنیں گے، اور جو مسواک کے ساتھ تلاوت کرے گا فرشتے اس کے ساتھ لگ کر اس کی تلاوت کو اپنے پیٹ کے اندر لے کر جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا ہم سنت کو جو ہے اپنائیں، سنت اعمال کو اپنائیں۔ اللہ کی قسم یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں کتنے کی مل جاتی ہے؟ 10 روپے کی، 20 روپے کی، 20 روپے کی مسواک ملتی ہے۔ ایک ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ بھی جو اچھے والا 150 200 سے کم نہیں آتا، ایک ٹوتھ برش جو ہے وہ اچھے والا وہ بھی 150 200 سے کم نہیں آتا۔ اور مسواک کتنی آسان سادہ، علماء نے لکھا 70 فائدے۔ ہمارے استاد مولانا شیر عالم صاحب دارالمکانیہ کے انہوں نے کتاب لکھی ہے، تقریباً 250 صفحے کی کتاب ہے مسواک کے فائدوں اور فضائل کے اوپر۔ تو میں نے عرض کیا یہ ایک سنت پر چلنے سے اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کی نعمت اور تلاوت کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نعمت نہیں دی ہے، اس لیے اس کی قدر کر لو، قرآن کی تلاوت کو اپنا لو، قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، فرمایا جب کل قیامت والا دن ہوگا یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا، اور سفارش کرنے والا آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں دنیا کے اندر جب کوئی کسی کی سفارش کے لیے جاتا ہے کیوں کرتا ہے سفارش؟ آپ جب کسی کے پاس جائیں، آپ کا کوئی عزیز کسی کیس کے اندر مسئلے کے اندر پھنس گیا، آپ اپنے ووٹر سپورٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں خان صاحب میری اس جگہ کے اندر سفارش کر دیجئے، یا میرا فلاں جگہ کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ لین دین ہو گیا ہے آپ وہاں پر سفارش کر دیجئے۔ یہ سفارش کرنے والا یہ کیوں جائے گا؟ یہ اس وقت جائے گا جب آپ کی اس ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب کے ساتھ پہلے کچھ سلام دعا ہو، پہلے کوئی جان پہچان ہو، پہلے کوئی اٹھک بیٹھ ہو، پہلے کوئی اکرام ہو، پہلے کوئی آشنا ہو، تب جا کر سفارش ہوگی۔ یہ قرآن کل شفیع بنے گا، سفارشی بنے گا، کس کا بنے گا؟ جس کی قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی آشنائی ہوگی، جس کی قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کا قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا، جس نے قرآن کو تفسیر پڑھی ہوگی، یا جس نے قرآن اپنے بچوں کو پڑھایا ہوگا، جس نے گھر کے اندر پڑھا ہوگا۔ تب جب یہ تعلق ہوگا، اس تعلق کی بنیاد پر کل قرآن جو ہے قیامت والے دن اپنے جو ہے اس بندے کی سفارش کرے گا، اور جب تعلق نہیں ہوگا تو پھر یہ سفارشی نہیں ہوگا۔ اس لیے ذہن کے اندر رکھو اگر قرآن کو اپنا سفارشی بنانا ہے، قرآن کو بطور شفاعت رب کے دربار کے اندر پیش کرنا ہے، تو پھر اس قرآن کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، اس قرآن کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا۔ اور تعلق بڑا آسان ہے، دنیا والوں سے تعلق بڑا مشکل ہے، رب سے تعلق بنانا بڑا آسان ہے۔ دنیا والوں سے تعلق بنانے کے لیے تحفے تحائف پیش کرنے پڑتے ہیں، دنیا والوں سے تعلق بنانے کے لیے ان کے آگے پیچھے جو ہے ہونا پڑتا ہے، دنیا والوں سے تعلق بنانے کے لیے ان کے جو ہے نا جی وہ نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے اتنا آسان معاملہ ہے۔ ایک بندے سے کسی نے کہا، فرمایا میں جو ہے اللہ سے تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑا آسان لفظ کہا، اس نے کہا اللہ کا نمبر ڈائل کرو۔
اللہ کا نمبر ڈائل کرو۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، اللہ کا بھی کوئی نمبر ہے، اللہ کا نمبر کیسے ڈائل کریں؟ کہا ہاں اللہ کا نمبر ہے۔ اللہ کا نمبر کیا ہے؟ فرمایا رات کے 2 بجے 2 رکعت نفل اور اس کے بعد 2 آنسو۔ رات کے 2 بجے 2 رکعت نفل اور 2 آنسو۔ فرمایا یہ جو 222 تم ڈائل کرو گے تمہارا تعلق اللہ رب العزت سے خود بخود جڑ جائے گا، اللہ جل شان سے تعلق جڑ جائے گا، اس لیے کہ اللہ بڑی غیرتی ذات ہے۔ یہ جو معتکفین یہاں پر مسجد کے اندر آ گئے ہیں اور انہوں نے بسترا مسجد کے اندر لگا دیا ہے، کس نیت سے لگایا ہے؟ دنیا والوں سے کٹ کر، یکسو ہو کر، سب کچھ کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو سب کچھ کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ گئے ہیں، اس نیت سے آ گئے ہیں کہ مولا اب ہم نے سارے در چھوڑ دیے ہیں، اب تیرے در کے اوپر آ گئے ہیں، اب تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور در کے اندر نہیں جائیں۔ تو جب ہم اور آپ کسی دنیا والے کے پاس چلے جائیں اور اس کی دہلیز کو پکڑ لیں اور اس کے در کے اوپر چلے جائیں، جیسے ہمارے پٹھانوں کے اندر رواج ہے، اگر کوئی اپنے دشمن کے پاس، جانی دشمن کے پاس سفید ریش کو لے کر چلا جاتا ہے، ایک جانور لے کر چلا جاتا ہے اور اس کے دروازے کے اوپر اس جانور کو ذبح کر دیتا ہے اور اس جگہ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ جانی دشمن بھی غیرت کے اندر آ کر اپنا اس مجرم کو بھی معاف کر دیتا ہے، کہتے ہیں جو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب ایک انسان اپنے دشمن کو اپنے گھر آنے کے بعد اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، جب اس کے در کوئی آ جاتا ہے، اس کے گھر میں آ جاتا ہے، اس کے در میں پڑ جاتا ہے، اعتکاف کی شکل کے اندر، سجدے کی شکل کے اندر، تراویح کی شکل کے اندر، تلاوت کی شکل کے اندر، ذکر کی شکل کے اندر، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے، جولی پھیراتا ہے، اللہ کی قسم اللہ سب سخیوں سے زیادہ سخی ہے، دنیا کا سخت سے سخت آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، میرا اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آنے کی دیر ہے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، جولی پھیلانے کی دیر ہے، پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسا کرم فرماتا ہے، کیسا آسانی فرماتا ہے۔ اللہ تیار بیٹھا ہوا ہے، تمہارے ایک یا اللہ کہنے پر 70 مرتبہ روایت میں آتا ہے لبیک یا عبدی کہتا ہے، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ اور آپ عجیب دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں 7 عجوبے ہیں، تو ایک عالم فرما رہے تھے 8واں عجوبہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یہ قرآن سے متعلق بات عرض کر رہا ہوں، ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اس نماز کا جو ہم 50 سال سے پڑھ رہے ہیں اس نماز کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے حمدنی عبدی، میرے بندے تو نے میری تعریف کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ پاک جو ہے حدیث قدسی مجدنی عبدی، اے میرے بندے تو نے میری بزرگی بیان کی۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم نے مجھ سے مانگا ہے۔ اللہ پاک ہر لفظ کے بدلے ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین کرو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم الحمدللہ کے اندر اللہ سے کیا مانگ، الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہے، مالک یوم الدین کا کیا ترجمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا ترجمہ ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ وہ نماز جو ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں ہمیں اس نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے، کتنی کمزوری کی بات ہے۔ اس قرآن کو ہم نے کبھی اس نیت سے کھولا ہی نہیں ہے سمجھنے کے لیے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور موبائل وائبریشن کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، میسج آتا ہے، ایک تو نماز کے اندر توجہ ہٹ جاتی ہے، اسی نماز کے اندر سوچنا شروع کر دیتا ہے پتہ نہیں کس کا میسج ہے، کس کا میسج ہے، کس کا میسج ہے۔ سلام پھرتے ہی کوشش ہے جتنی جلدی امام صاحب سلام پھیرے، سلام پھیرتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں، جیب سے موبائل نکالا، فوراً کس کا میسج، پریشان، دل کے اندر وسوسہ کس کا میسج آ گیا ہے، فوراً اس کے لیے جو ہے نا جی یہ قرآن سالوں سے ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہے، رب نے اس کے اندر کیا میسج بھیجا ہے، اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ہر جگہ اللہ پاک اتنا پیارا خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان لائے ہو، اے مجھے ماننے والو، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے مجھے رب ماننے والو، اے مجھے خالق ماننے والو، اے مجھے رازق ماننے والو،
والو، اے مجھے قادر ماننے والو، اے مجھے علیم الخبیر ماننے والو، اے میری عبادت کرنے والو، سنو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یا ایھا الذین آمنوا کے اندر اللہ تمہیں کیا خطاب کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر ایک میسج کے اوپر ہم اور آپ پریشان ہو جاتے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام اپنا موبائل چیک کرنا، کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی نے رابطہ تو نہیں کیا، کسی نے فون تو نہیں کیا، تاجر ہو، دکاندار ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ہر ایک کی یہ بنی ہوئی۔ اللہ کا قرآن کتنے عرصے سے ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہوا، اللہ نے کون سا میسج بھیجا ہے، اللہ نے کیا خطاب کیا ہے، آخر اس میں کیا ایسی بات ہے، یہ اتنی عظیم الشان جو کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے لوح محفوظ رکھ دیا، جس کو اتارنے کے لیے اللہ نے امام الانبیاء کے سینے کا انتخاب کیا، جس کو لانے کے لیے اللہ نے جبرائیل امین کا انتخاب کیا، جس کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا، جس کے لیے رمضان جیسے مہینے کا انتخاب کیا، جس کے لیے مکہ اور مدینہ کی گلیوں کا انتخاب کیا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے بدر و احد کے میدانوں کا انتخاب کیا۔ آخر اس کلام میں کوئی خاصیت تو ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے ہیں، جس سال وفات ہوئی 2 دفعہ دور کیا، ایسے اس کلام کے اندر اثر تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، اے عبداللہ قرآن پڑھ میں سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کو سناؤں؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کوئی قرآن پڑھے میں اس کو سنوں، اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا بھی سنت ہے اور قرآن تلاوت ہو رہا اور اس کو سننا بھی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو دونوں سنتے عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی ہو جائیں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے۔ بات میں مختصر کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اختتام کی طرف، اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے جتنی عزت دین کے اندر رکھی ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا کی عزتیں اکٹھی ہو جائیں۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، ذرا سننا مثال سے، علماء نے بڑی پیاری مثال سمجھائی ہے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو، ہم دیکھو کسی چیز کا نہیں ہے، الحمدللہ میں خود ایک عصری ادارہ چلا رہا ہوں، الحمدللہ ایک ہائی اسکول میں چلا رہا ہوں اپنا ذاتی، تو میں خود جو ہے نا جی مدرسے کے اندر پڑھا بھی، میں نے الحمدللہ کالج کے اندر پڑھا، HIT ڈگری کالج سے میں نے FSC کی، اس کے بعد میں مدرسے گیا، میں الحمدللہ اپنا اسکول بھی چلا رہا ہوں، میں مدارس کے اندر 11 سال میں نے پڑھایا بھی ہے، میں کسی چیز کا انکار نہیں ہے، کسی عصری علوم کا، عصری تعلیم کا انکار نہیں ہے، میں خود ہی چونکہ وہاں پر ٹیچر ہوں، میں خود اپنے اسکول کے اندر 6 کو انگلش اور میتھ اور یہ سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں، کمپیوٹر بھی پڑھا رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے جو عزت دین کے اندر رکھی ہے، اس کی ایک مثال سے آپ اس کو سمجھے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں فلاں کا بیٹا جب دفتر میں جاتا ہے لوگ کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے ہیں، فلاں جب وردی والا گزرتا ہے لوگ کھڑے ہو کر اس کو سلوٹ کرتے ہیں، فلاں جب اپنے آفس کے اندر جاتا ہے لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنی عزت ہے۔ علماء نے بڑی عجیب مثال دی ہے، فرمایا دیکھو یہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ ادھر چھت سے ایک سانپ گر جائے، چھت سے سانپ گر جائے تو یہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی نہیں رہے گا، بیٹھا ہوا کوئی بھی نہیں رہے گا، کم از کم کھڑے تو سارے ہی ہو جائیں گے، کھڑے سارے ہی ہو جائیں گے۔ اب مثال کو سمجھو، علماء نے سمجھایا ہے کہ دیکھو اس سانپ کے گرنے سے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ اس سانپ کی عزت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اس سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دنیا کے اندر جو لوگ جس کے لیے اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دنیاوی عہدوں کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کی عزت کے لیے نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اصل عزت اللہ رب العزت نے دین والوں کو عطا فرمائی۔ ہارون رشید کا دور ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ملکہ زبیدہ اس کی بیوی ہے۔ اس زمانے کے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، رقہ وہاں پر جو ہے نا جی ایک علاقہ، وہاں پر عبداللہ ابن مبارک خراسان سے آتے ہیں، اس علاقے کے اندر داخل ہوتے ہیں، 30,000 کا مجمع استقبال کے لیے جاتا ہے، 30,000 کا مجمع۔ تو وہاں پر شور اٹھتا ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے، تو ملکہ زبیدہ اپنے جو ہے محل سے دیکھتی ہے اور اپنی خادمہ کو کہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا، یہ اتنا شور کیوں ہے، یہ اتنا گرد و غبار کیوں ہے؟ تو ان کی خادمہ نے کہا نہیں، خراسان سے ایک محدث آیا ہے
محدث کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والا آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے 30,000 کا مجمع جو ہے وہ آگے چل کر اس کا استقبال کر رہا ہے، اس کا شور ہے۔ تو وہاں پر ملکہ زبیدہ نے الفاظ کہے، فرمایا اللہ کی قسم بادشاہ تو ہارون ہے، اس کا اپنا شور تھا، بادشاہ تو ہارون ہے لیکن ہارون کی بادشاہی وہ فرمایا ظاہری بادشاہی ہے، اصل بادشاہی عبداللہ کی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے۔ قریب کے زمانے کے اندر ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب گزرے، دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ کوئی منصب کچھ بھی نہیں، لیکن جو ہے نا جی لوگ قدموں کے اندر بیٹھنا، اب بھی الحمدللہ ہمارے اس ملک کے اندر ایسے علماء موجود ہیں کہ بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں، بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے، اس لیے ذہن سے کم از کم ایک چیز نکال دو کہ اگر ہمارا بیٹا دیندار بن جائے گا، ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا، ہمارا بیٹا عالم بن جائے گا، تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، ہمارے نوجوان جب کسی نے میٹرک کر لی، جب وہ آگے جو ہے نا جی فرسٹ ایئر آگے کالج جوائن کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ اب جو ہے نا انٹر ہو گیا، پھر آگے کہتے ہیں جی آگے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ ہمارے نوجوان ایک دوسرے سے فیوچر پلان پوچھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، فیوچر مرنے کے بعد شروع ہوگا، فیوچر جو ہے یہ مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ دنیا کا کیا فیوچر ہے آپ کے سامنے ہے، روزانہ کے اعتبار سے ہے۔ کھلاڑی گراؤنڈ کے اندر کھیلتے کھڑے کھڑے جو ہے نا جی ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہے، اور روزانہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے ہے کہ کیسے کیسے جو ہے نا جی حادثے پیش آ رہے ہیں، جوان کیا، بوڑھے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے۔ اب مجھے بتاؤ وہ جو سارا کچھ جو ہے نا جی جو اتنا اس نے پلاننگ کی تھی، اب وہ پلاننگ کہاں گئی؟ یہ آنکھ بند ہوئی، وہ پلاننگ ختم۔ اس کے بعد اگلی جو پلاننگ ہے، اصل پلاننگ جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے، وہ قبر کے لیے کرنی، مرنے کے بعد کے لیے کرنی ہے، اس کو فیوچر پلاننگ کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کے لیے بھی کوئی سوچ، اس کے لیے بھی فکر کر لو، اس کے لیے بھی جو ہے نا جی کچھ کوشش کر لو۔ نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں ان کے لیے بڑے درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے چونکہ الحمدللہ میرا زیادہ تعلق ہے ان کے ساتھ، میں خود اپنا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں جب جو ہے ایچ آئی ٹی کالج کے اندر سیکنڈ ایئر کے اندر اسلامیات کا پیریڈ، آپ یقین کریں ہمارے استاد جی نے، وہ پروفیسر صاحب نے جب سوال پوچھا کہ مسجد الحرام کس جگہ پر واقع ہے، مسجد الحرام کہاں پر ہے، کسی ایک لڑکے کو، اب وہ جو ہے نا جی پی جی پریپ نرسری پڑھ کر آئے ہوئے، میٹرک سے گزر کر آئے ہوئے، فرسٹ ایئر سے گزر کر آئے ہوئے، سیکنڈ ایئر میں پہنچے ہوئے، 12 سال عصری علوم حاصل کرنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں پتا تھا مسجد الحرام کہاں پر ہے۔ 12 سال کوئٹہ میں ہماری تشکیل ہوئی، کوئٹہ میں، تو وہاں پر ایک عالم، ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر ایک عالم اسسٹنٹ کمشنر لگے ہیں۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ عالم سی ایس ایس کے امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر لگے، ہم نے کبھی عالم نہیں دیکھا تھا، وہ باقاعدہ مدرسے کا پڑھا ہوا عالم تھا۔ ہم اس کو ملنے کے لیے چلے گئے تو ہم نے اس کے ساتھ سلام دعا کی، تو کل اس کا جوائننگ ڈے تھا۔ تو جب ہم اس سے ملے تو وہ جو نوجوان تھا وہ کوئٹہ کا تھا۔ ہم نے اس کو کہا جی مولانا صاحب، ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ اسسٹنٹ کمشنر ہو اور عالم بھی ہو، تو آپ نے یہ کس طرح جو ہے نا جی سارا کچھ کیا؟ اس نے کہا جب میں آخری سال کے اندر تھا تو مجھے والدین نے کہا کہ جب ہمارے مالی حالات بھی ذرا کمزور ہیں تو آپ جو ہے نا جی اپنی اس شعبے کو بھی ساتھ جاری رکھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے 2 سال محنت کی، 2 سال۔ اللہ رب العزت نے علماء کو، حفاظ کو خصوصی جو ہے نا جی ایک ان کے اوپر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں یہ جس فیلڈ کے اندر بھی جاتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ ذہن کے اندر نہ لایا کرو کہ بچہ حافظ بنے گا تو آگے اس کا جو ہے نا جی مستقبل کیا ہوگا۔ یہ بچہ جب حافظ بنے گا نا، یہ آگے ساری ڈگریاں اس کے لیے ایسے ہو جائیں گی جیسے بالکل جو ہے نا جی راستے کی گرد ہوتی۔ اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دے گا، ہم نے دیکھے ہوئے۔ تو وہ عالم کہتے ہیں میں نے 2 سال صرف محنت کی، 12,000 اسٹوڈنٹس کے اندر سے جو ہے نا جی 4تھی پوزیشن اس کی آئی تھی، 12,000 میں سے اسسٹنٹ کمشنر لگا۔ لیکن اب میں بات جو کرنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں 6 مہینے ہماری ٹریننگ تھی پشاور کے اندر، 6 مہینے۔ جتنے بھی یہ جو مقابلے کا امتحان پاس کر آئے ہوئے تھے اس میں لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے۔ ہم 6 مہینے ہم نے پشاور کے اندر ٹریننگ کی۔ آپ یقین کریں میں الحمد ادھر باوضو ہو کر مسجد کے اندر ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں، وہ اس مولانا کے الفاظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا
ان تقریباً جو ہے نا جی ہم 250 یا 200 یا واللہ عالم 100 کہا تھا، جتنا بھی کہا تھا 100 سے اوپر ہی جتنے بھی وہ تھے، یعنی جو وہاں پر ٹریننگ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ جی صرف 2 بندے مجھے وہاں پر مسلمان نظر آئے. یہ اس مولانا کے الفاظ تھے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وہ عالم تھے اور بہت ہی ماشاءاللہ ایک تقوی والے عالم تھے. کہتے ہیں ایک مجھے اپنا آپ مسلمان نظر آیا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں گے یہ مولوی صرف دوسروں کو ہی، نہیں، اگلی بات سننا پھر. اور دوسرا جو ہے نا یہ ایک اور بندہ، ہم نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جب ہم وہاں گئے اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مولوی صاحب ہے، تو جو مقابلے کا امتحان پاس کر، یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑے ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے اداروں سے پڑھا ہوتا ہے، تب جا کر جو ہے نا جتنی بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ان کو وہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اب جب اس نے لوگ جو وہاں پر جو موجود تھا نا مجمع، اس نے ہم سے یہ سوال کیا، وہ جو لڑکے اور لڑکیاں تھیں، کہ مولانا صاحب جنت کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ جنت کے بارے میں. تو ہم ان کو دلائل دیتے، قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے. اس نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے، اگر آپ ہمیں سائنس سے ثابت کر دینا، اس لیے کہ ہماری سائنس تو کہتی ہے کہ یہ زمین، یہ جو ہے نا خلا ہے، اور اس خلا کے اوپر جو ہے نا جی پھر زندگی کا جو ہے نا جی کوئی تصور، کوئی وجود نہیں ہے. زمین کے نیچے جو ہے نا جی آگ ہے، اس کے نیچے کوئی وجود نہیں ہے. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا جی جنتوں کو اوپر رکھا ہوا ہے اور جہنم کو نیچے رکھا ہوا ہے. تو ہماری عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. دوسرے الفاظ میں جنت کا بھی انکار کر دیا اور جہنم کا بھی انکار کر دی. اور جب جنت کا بھی انکار، جہنم کا بھی انکار، تو مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی انکار. اور پھر وہی غیروں والا عقیدہ کہ بھائی جو کچھ بھی ہے بس دنیا میں ہے، آگے نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں. یہ سوچ کہاں سے آئی؟ اس ملک کے اداروں کے اندر پڑھ رہے تھے وہ، اس ملک کے اداروں کے اندر. تو یہ ایک سوچ، میں صرف ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے ہم ان کو اچھے اداروں میں بھیجیں، لیکن ہم ان کی نظر بھی رکھیں. ان کو پڑھانے والے کون ہیں، ان کو کس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے، ان کو کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. جس ٹویٹر کے پاس بھیج رہے ہیں، کسی جو ہے نا ٹیوشن والے کے پاس بھیج رہے ہیں، جو ہے نا جی وہ کس نظریے کا ہے، کس ذہن کا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے میں اور آپ تو یہاں اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، میں اور آپ یہاں ذکر کر رہے ہوں، میں اور آپ تلاوت کر رہے ہوں، اور ہماری اولادیں جو ہے نا جی کہیں قرآن اور سنت کا بھی انکار کرتی. اس وقت الحاد بہت زیادہ ہو گیا ہماری یونیورسٹیز کے اندر، الحاد، اللہ کا انکار. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. ہری پور کے اندر میں چونکہ وہاں غنی کلاس میں پڑھاتا رہا ہوں 6 سال، تو وہاں کی جو ہے نا جی جو ہری پور کی یونیورسٹیز کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ اس طرح ہمارے یہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ہری پور کے، وہ ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے بھی یا نہیں. مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور اب ان کی ذہنیت کیا بنا دی گئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا جو ہے نا جی وجود ہی نہیں. ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، اللہ سے پہلے نعوذ باللہ کیا تھا، اور اس طرح کے جو ہے نا. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ الحاد عام ہو چکا ہے، فتنوں کا دور ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے عام بن چکا ہے. ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مختصراً عرض کر رہا ہوں، قرآن کے ساتھ جو ہے نا جی اور قرآن والوں کے ساتھ تعلق بناؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ. فرمایا یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی سننے والے بنو، یا ان سے محبت رکھنے والے بنو. ولا تکن الخامسہ، پانچویں نہ بننا. پانچواں کون ہے؟ ان سے بغض رکھنے والا. جو علم اور آل علم سے بغض رکھے گا، جو علم اور آل علم سے بغض رکھے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہے نا جی یہ کیا ہوگا، یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو ہے نا جی اللہ پاک اس کو ضرور رسوا کرے. یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کی سننے والے بنو، یا ان سے محبت رکھنے والے بنو. اس وقت الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سارے کا سارا متوجہ ہو چکا ہے، سارا باطل اکٹھا ہو چکا ہے. علماء کی میمز بنا رہے ہیں، علماء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، علماء کو جو ہے نا جی ان کی باتوں کو اختلافی انداز کے اندر پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے وہ ہے. دیکھو ایک عام سی بات علماء نے پیش کی ہے. فرمایا ہم اور آپ خالص دودھ کی تلاش کرتے ہیں، خالص دودھ کے لیے ہم 3 دکانیں چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں، خالص دین کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟
خالص دودھ کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں جو تھوڑی وقتی ضرورت ہے، دین ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے، فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں جی مولویوں کے اندر اختلاف ہے چھوڑ دو، یہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ آج تک ڈاکٹروں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، حکیموں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، طبیبوں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، وکیلوں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ آج تک کسی نے علاج کرنا چھوڑا؟ بولو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، دوسرے کے پاس جاؤ گے، وہ کہے گا وہ اس نے تو تمہیں زہر دی، اصل دوائی تو میں دوں گا۔ جب اس حکیم کے پاس جاؤ گے، دوسرا کہے گا وہ اس نے تو تمہاری بیماری کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی علاج کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن میری بھائی جب دین کی بات آتی ہے، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ مولوی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، بس سب کو چھوڑو اور جو ہے نا سب کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ نہیں ہے، تم جو ہے نا جی تلاش کرو تمہیں علماء حق کا۔ جب جو بندے کی طلب سچی ہوتی ہے نا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چلے تھے، طلب سچی تھی، اللہ پاک نے حضور کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت بلال حبشہ سے چلے تھے، طلب سچی تھی، اللہ نے حضور کے ساتھ ملا دیا۔ صہیب رومی روم سے چلے تھے، طلب سچی تھی، اللہ نے حضور کے ساتھ ملا دیا۔ تو علماء حق جو ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا جو ہے نا کرم ہے، موجود ہیں اور جو ہے نا جی وہ دین کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ہم اور آپ جو ہے نا جن کی مجلس کے اندر آئیں، بیٹھیں، تعلق بنائیں، دور نہ بھاگیں، اپنی اولادوں کو ان علماء کے قریب کرو۔ اللہ کی قسم عقیدہ بھی محفوظ ہوگا، عمل بھی محفوظ ہوگا، دنیا بھی محفوظ ہوگی، دین بھی محفوظ ہوگا۔ اگر اپنے اولادوں کی تربیت چاہتے ہو تو ان کو جو ہے نا جو علماء کی مجلس کے اندر کوئی ایک واقعہ جو ہے نا جی سال میں کسی مدرسے میں ہو جاتا ہے تو ہمارا میڈیا جو ہے نا جس کو لے کر کتنا اچھالتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی عزتوں کی، ناموس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے سامنے کیسے جو ہے نا جی ابھی واقعات سامنے آ رہے ہیں عصری اداروں کی، لیکن پھر بھی کوئی جو ہے نا جی ہم نے اپنی جو ہے نا جی بچیوں کو پھر بھی بھیجنا نہیں چھوڑتے۔ لیکن کسی مدرسے کا کئی ایک واقعہ کسی جگہ کے اوپر آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی باجی اپنے جو ہے نا جی بچوں کو ان قرآن والوں کے پاس نہ بھیجو، ان مدرسوں کے جو اندر نہ بھیجو، ان علماء کے پاس نہ بھیجو۔ اللہ کے بندو اگر نہیں بھیجو گے تو پھر وہی ہوگا، ایسے اولادیں پیدا ہوں گی، ایسے ناخلف اولاد پیدا ہوگی کہ وہ خود اٹھیں گے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا جی اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر چھوڑ کر آ جائیں گے، اور پھر جو ہے نا جی نہ ان کی خدمت۔ روزانہ ہمارے سامنے تو پبلک ڈیلنگ ہماری سب سے زیادہ، روزانہ والدین آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں۔ یقین کرو سب سے زیادہ رولا اس وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اور ایک یہ وقت آ جاتا ہے کہ والد کہتے ہیں کاش یہ اولاد نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ اب اندازہ کرو، تو آپ جو ہے کسی بھی ایسی جگہ کے اندر چلے جاؤ جس کو اللہ پاک نے 3 یا 4 اولادیں دی ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، یہ عالم ہے، اس کا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ دیکھو اور باقیوں کا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ دیکھو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنے جو ہے نا جی ایسی مجالس کے اندر اپنی اولادوں کو علماء کے ساتھ، ان جو ہے نا جی نیک لوگوں کے ساتھ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہماری جو ہے نا جی ان کے ساتھ تعلق ہو، ہم ان کو جو ہے نا جی ہر اعتبار سے مضبوط کریں۔ علماء کا ہم ہر اعتبار سے، جیسے یہ ایک مسلح ہے، اس مسلح کی امامت کے لیے بھی اپنے علماء کو مضبوط کریں۔ اور جب بڑا مسلح آتا ہے، یعنی جب حکومتی اعتبار سے، انتظامی امور سے، ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں، ہر بندہ کیا کہتا ہے جی کسی بڑی پوسٹ کے اوپر چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے نا جی ایک جو ہے نا جی فرعون بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا جی فلاں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم وہاں پر نیک لوگوں کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ وہاں ان بڑی پوسٹوں کے اوپر نیک لوگوں کو کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ جب جو ہے نا جی ایسے معاملات آتے ہیں تو ہم علماء کے جو ہے نا جی کمر کو مضبوط کریں، ہم علماء کا ساتھ دیں، ہم علماء کو مضبوط کریں، ان کو جو ہے نا جی ایسی جگہوں کے اوپر، اسمبلیوں کے اندر، وہاں پر جہاں قانون بنتے ہیں، جہاں پر جو ہے نا جی قانون سازی ہوتی ہے، ایسی اسمبلیوں کے اندر ہم نیک لوگوں کو، علماء کو، اور جو ہے نا جی ایسے متقین لوگوں کو بھیجیں۔ تو وہ جب جائیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہاں پر انشاءاللہ جو ہے نا جی خیر ہی کے فیصلے آئیں گے۔ آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے جو اس اسسٹنٹ کمشنر مولانا کی تو میں نے کہا کل اس کا جوائننگ ڈے تھا، آپ یقین کریں کہ اس کے چہرے کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے نا جی وہ ایک خوف کا عالم تھا۔ اس نے ہم سے کیا کہا جی اللہ پاک سے دعا کریں کہ میں جس سیٹ کے اوپر بیٹھنے جا رہا ہوں، اللہ پاک اس سیٹ کے اعتبار سے مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور میرے ہاتھ سے اللہ پاک کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔
تو جب ایسے تقوی والے بیٹھیں گے تو ایسے ہی فیصلے کریں۔ تو گزارش ہے کہ اللہ جل شان اس مجلس کی برکت سے الحمدللہ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ نے بات توجہ کے ساتھ سنی اور دھیان کے ساتھ سنی، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو